بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اور اس میں ہونے والے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ ایران پہنچ کر ان کی خالہ اور ستیلی ماں نے ان کی پرورش کی۔ ستیلی ماں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے نیز چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے ابا ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے، مگر یاد رکھنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اس محبت کے باعث بھائیوں نے اس کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا اور یہاں تک کہ ان کے خطرات عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کاٹ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی حساس حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کو ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پر جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے رہے۔ ان کا نالہ فریاد بھائیوں کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی حسد کی آگ وہ نہ بجھا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی۔ ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کے
खून आलूद कमीज और हमारे आंसू बहाती हुई आंखें इस हकीकत की गवाह हैं। अगर हम सही भी हैं तो आप हमारी बातों का यकीन नहीं करते, अगरचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के जुर्म को भांप के। लेकिन आप जानते थे कि खुदा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्मत में जो कुछ लिखा है इसको टालना मुमकिन नहीं। फिर इनको जवाब दिया, तुम्हारी सरकश नफ्स और हसद की आग ने तुमसे एक नाजायज़ काम करा लिया है, तहम मैं इस पर सब्र अख्तियार करता हूँ और अपने परवरदिगार से मदद मांगता हूँ। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तह में बैठे थे और गहरे अंधेरों ने इन्हें लपेट में ले रखा था। वो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र और अपने बाप की हालत का ख्याल करके परेशान हो रहे थे। उन्हें रह रहकर अपने बेकसूर होने का एहसास हो रहा था और इनका दिमाग अपने ख्यालात की आमाज का बना हुआ था। इसी दौरान में एक काफिला जो मिस्र जा रहा था वो इस सरजमीन पर पहुंचा। काफिले वालों ने वहां पड़ाव डाल दिया और अपने एक गुलाम को पानी लाने के लिए कुएं पर भेजा। गुलाम ने डोल कुएं में लटकाया और फिर ऊपर खींचा तो देखा कि पानी के बजाय डोल के साथ एक खूबसूरत लड़का लटक रहा है, जिसका चेहरा चांद का टुकड़ा मालूम होता है। इस गुलाम की हैरत और मसरत की कुछ इंतहा न रही और इसने बाआवाज़ बुलंद होकर कहा, आओ देखो, ये एक लड़का है जिसे मैंने कुएं में से निकाला है। ये सुनते ही काफिले के लोग कुएं के किनारे जमा हो गए। वो खौफ और परेशानी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। आखिर उन्होंने तय किया इस लड़के को मिस्र ले जाएंगे और गुलाम बनाकर बेच देंगे। इसी दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये देखना चाहते थे कि यूसुफ के साथ क्या हुआ। वहाँ आन पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिले वालों के पास हैं, उन्होंने इनसे कहा, ये हमारा गुलाम है जो गुम हो गया था और हमें मिल नहीं रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर उन्होंने काफिले वालों को कुछ बताया तो वो इन्हें कत्ल कर देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इनका गुलाम हूँ। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को कहा, अगर वो इस गुलाम को बेचना चाहते हैं तो वो इसके खरीदार बनते हैं। रवायत में मिलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने 20 दिनार के एवज़ इनका सौदा किया और इनको काफिले वालों के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल काफिला रवाना हो गया और मंजिलें तय करता हुआ मिस्र जा पहुंचा। इन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में कम कीमत में बेच डाला और अजीज़ मिस्र ने इन्हें खरीद लिया। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, मैं देखता हूँ ये जवान बड़ा लायक और शरीफ है, तुम्हें चाहिए कि इसका पूरा ख्याल रखो। मुझे उम्मीद है वो आइंदा हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र और इसके घर वालों की नज़र में बड़ा बुलंद मकाम हासिल हो गया। उन्हें घर के तमाम अमूर नीज़ गुलामों और खिदमतकारों पर बड़ा इख्तियार हासिल हो गया और हर काम में उनकी मर्जी के मुताबिक होने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।